نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے حضرات علم حاصل کرنے اور شریعت کے احکامات سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خوشی سے استقبال یعنی ان کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ حضرت صفوان ایک بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اپنا مقصد علم حاصل کرنا بتایا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں طالب علم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرشتے طالب علم پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر پر پھیلائے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس طالب علم سے محبت کی وجہ سے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ جو پڑھنے والے طلباء کرام آئیں ان کا استقبال کیا جائے، ان کو ویلکم کہا جائے، ان کو خوش آمدید کہا جائے، ان کو مرحبا کہا جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے جو آتا تھا اس کا ویلکم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی فضیلت بیان فرمائی کہ طالب علم کے اوپر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پڑھانے والا جو ٹیچر ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم دینا، پڑھانا، سکھانا یہ نہایت ہی مقدس اور معزز شعبہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب، ہر معاشرے میں اساتذہ کو بڑا احترام حاصل رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں جو کچھ بھلائیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہیں اور خدمت خلق کا جو سر و سامان موجود ہے وہ دراصل تعلیم کا ہی کرشمہ ہے، اور درسگاہیں ان کا اصل سرچشمہ ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں انسانیت کا سب سے مقدس طبقہ پیغمبروں کا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی تربیت کی مسلسل کوشش کی ہے۔ استاد معلم و مربی ہونے کے لحاظ سے باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے ایک تعلیم دینے والے ٹیچر کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیچر کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ اسی طرح ایک دو واقعات ہیں۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے فرمایا اپنا کپڑا تہبند اوپر کرو۔ اس نے جواب دیا، ابن مسعود آپ بھی اپنا تہبند اوپر کریں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری پنڈلیاں پتلی ہیں، میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، اس لیے میں نے نیچے کیا ہے۔ یہ بات جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ شخص کو مارنے لگے اور فرمایا، تم ابن مسعود کو جواب دیتے ہو؟ یعنی کہ وہ علم والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ
کہ نافع بن جبیر نے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، آپ غلام یعنی زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ علم کی شان یہی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اس کے پیچھے جایا جائے۔ اسی طرح سلف میں سے کسی کے پاس ایک آدمی نے کسی عالم کی نامناسب بات کا تذکرہ کیا، انہوں نے فرمایا چھوڑو، علماء کی ایسی کوئی بات ذکر نہ کیا کرو، کہیں اللہ رب العزت تمہارے دل کو مردہ نہ کرے۔ دیکھیے یہ ہے عالم کی اور پڑھانے والے کی شان۔ اسی لیے ہمیں اپنے اساتذہ کا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، انہیں اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم بڑھ چڑھ کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں اہل علم اور معلمین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔